ظلم کی حد تو یہ ہے کہ اگر عورت لائسنس بنوا لے تو وہ جسم فروشی کر سکتی ہے۔ میں ان بحیا لوگوں سے بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتے ہیں، اپنی عزت دار ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تیرے گھر کے سامنے آ کر اگر کوئی رقاصہ ڈانس کرنے لگے، رقص کرنے لگے تو آپ کہو گے نہیں نہیں میں عزت دار ہوں، گاؤں والے کہیں گے فلاں عزت دار کے دروازے پر بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اب وہ کم سے کم دروازہ اپنا بند کر لے گا۔ لیکن وہی عزت دار جو اپنے آپ کو عزت دار کہلاتا ہے اپنے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کو ناچنے نہ دے۔ وہی عزت دار جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، چند ٹکوں پر بکنے والی ناچنے والیوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر بے حیائی اور گندگی کا ننگا ناچ نچایا جاتا ہے۔ اس وقت میں ان اچھے بھلے حاجی نمازیوں سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار ہونے کا دعویٰ کیا کرتے ہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت تمہاری حیا کہاں چلی جاتی ہے جس وقت تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں اور محلے کی تمام خواتین جمع ہونے کے بعد وہ چند ٹکوں پر بکنے والی رقاصاؤں کا ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ حضرات دل خون کے آنسو روتا ہے اس وقت کہ نمازی تھا 5 وقت کا، لیکن صبح کو خبر ملتی ہے مولانا تم نے سنا نہیں، وہ جو نماز پڑھا کرتا ہے آ کر تمہارے پیچھے، وہ جو 5 ٹائم کی اذان پکارا کرتا ہے سنا ہے تم نے، اس کے بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو رات بھر ڈانس ہوتا رہا۔ پوچھا جاتا ہے میاں تم تو نماز پڑھتے ہو، تم تو حاجی ہو، تم تو اذان پڑھا کرتے ہو، لیکن میں نے سنا کہ تمہارے گھر میں بھی رات بھر ناچ ہوتا رہا۔ تو وہ کہتا میاں مولانا میرا شوق نہیں تھا، قسم کھا کر کہتا ہوں بچوں نے مجبور کر دیا تھا، بچوں کی وجہ سے مجھے گھر میں ناچ گانا کرانا پڑا، بچوں کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ان چند ٹکوں پر بکنے والی نچنیوں کو بلانا پڑا۔ حضرات میں ان اچھے بھلے حاجی نمازیوں سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو عزت دار بھی کہلاتے ہیں لیکن جا کر دیکھیں ان کی گاڑیوں میں فحش فلمی گانے ان کی گاڑیوں میں چلا کرتے ہیں۔ حضرات اپنے رب سے رشتہ اتنا کمزور کر لیا، اتنا کمزور کر لیا کہ آج بظاہر تو نماز بھی پڑھتا ہے، منہیات سے اجتناب بھی کرتا ہے، لیکن ان کی عبادات کو دیکھیے آپ تو ان کی عبادات کو آپ دیکھیں گے تو ان کی نیتیں رضائے الہی سے خالی نظر آئیں گی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تیزی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے میرے عزیزو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آپ دیکھیں جب کسی کا جنازہ ہوتا ہے، شہر کا یا گاؤں یا بستی یا محلے کا کوئی باوزن انسان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ آیا کرتے ہیں، لیکن اسی گاؤں کی مسجد کو آپ جا کر دیکھیں تو 20-25 نمازی مشکل سے ملا کرتے ہیں۔ جنازے میں ہزاروں لوگ تھے لیکن نماز میں جا کر دیکھیں 20 اور 25 نمازی تھے۔ حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز روزمرہ کی 5 نمازیں فرض عین ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ کو فرض کرنے والا خدا اور ہے کیا روزمرہ کی 5 نمازوں کو فرض کرنے والا خدا اور ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، جس نے نماز جنازہ کو فرض کیا ہے اسی خدا نے روزمرہ کی 5 نمازوں کو بھی فرض کیا ہے۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس خدا نے نماز جنازہ کو فرض کیا اسی خدا نے روزمرہ کی 5 نمازوں کو فرض کیا، پھر آپ نماز جنازہ میں تو ہزاروں کی تعداد میں آ جاتے ہیں، لیکن جب روزمرہ کی 5 نمازوں کی بات آتی ہے تو مسجد میں 20-25 نمازی نظر آیا کرتے ہیں۔ حضرات تو جواب یہی ملے گا، ہم گئے تھے محلے داری کے رشتے مضبوط کرنے کے لیے، کنویں داری نبھانے کے لیے، نہیں جاتے تو فلاں ناراض ہو جاتا، وہ نہیں آیا تھا میرے ابا کے جنازے میں، وہ نہیں آیا تھا میری اماں کے جنازے میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ جنازے کی نماز میں ہزاروں کی تعداد میں اس لیے جمع ہوئے تھے، آپ کو فکر تھی کہیں دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن اے مسلمانوں جب نماز اذانیں ہوا کرتی ہیں تو آپ کیوں بھول جاتے ہو کہیں پروردگار ناراض نہ ہو جائے؟ یاد رکھنا دنیا والوں کو منانے کے لیے آپ ہزاروں نمازیں پڑھتے رہے، منہ پر مار دی جائیں گی، اپنے رب کی رضا کے لیے آپ سجدے کرتے رہے، اگر ایک سجدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو وہ ایک ہی سجدہ تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔